أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية، والخالق من غير منسبت. خلق الخلائق بقدرته واستعبد الأرباب بعزته، وساد العظماء بجوده. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبيب إله العالمين، الذي سمي في السماوات أحمد وفي الأرضين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المكرمين المتقين الصادقين الغر الميامين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين، الحجة الثاني عشر والمهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في قرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صلوات پڑھ دیجیے محمد وعلی محمد. سورہ حج کی 32ویں آیہ کریمہ ارشاد حضرت احدیت ہو رہا ہے کہ جو شعائر الہی کی تعظیم کرتا ہے وہ اس کے دلوں کے تقوی کا حصہ ہوتا ہے. اگر اس کے دل میں اور اس کے قلب میں تقوی الہی اور پرہیزگاری نہ پائی جا رہی ہوتی تو خدا سے منسوب چیزوں کا احترام نہ کرتا. پروردگار عالم نے ہمیں دین میں جو چیزیں عطا کی ہیں وہ اتنی معتبر ہے کہ ان کا مقایسہ اور ان کی برابری دین کے کسی اور حصے سے نہیں کر سکتے.
یعنی ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں خداوند عالم نے جو کچھ عطا کیا ہے ہمارے لیے، وہ دنیا کے کسی دین اور اسلام کے کسی اور مسلک میں اتنے معتبر عقائد اور احکام دستور نہیں پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم جن چیزوں کو دین کے عنوان سے مناتے ہیں اور اسے انجام دیتے ہیں، اس کی نسبت کو ہم کسی نہ کسی معصوم کی طرف دیتے ہیں۔ یعنی یہ کرم اللہ نے ہمارے علاوہ کیا، اللہ نے تو سب کو دیا تھا، یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے، یہ سعادت مندی ہے کہ جو ہمارے لیے ہو گیا، ورنہ یہ تو اللہ نے تمام انسانوں کے لیے قرار دیا تھا۔ اسی لیے ہم عزاداری امام حسین علیہ السلام کو خدا کی علامتوں اور اللہ کی نشانیوں میں سے قرار دیتے ہیں کہ جو خدا کی یاد دلائے وہ شاعر الہی، جو عزادار ہے، دنیا کو بحثوں میں نہیں پڑنا چاہیے، دنیا کو دیگر فضول باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ جو فرش عزا سے اٹھ کے جاتا ہے اس کا ایمان کیسا ہے، اور جو دوسری جگہوں سے آتے ہیں ان کا ایمان کیسا ہے۔ واقعاً یہ تاثیر ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام کی، اور یہ عزاداری امام حسین کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے کہ جہاں ہمیں عزاداری سے دین ملتا ہے، جہاں ہمیں فرش عزا سے دینداری ملتی ہے، وہیں فرش عزا سے گناہوں سے دوری کا جذبہ بھی ملتا ہے۔ گناہوں سے دوری کا جذبہ پروردگار عالم کا کرم ہے۔ ہم اسی لیے ہمارے جتنے بھی عزیز ہیں دنیا میں، چاہے ماں باپ ہو یا اولاد ہو، اسی لیے ہم اپنے عزیزوں میں سے کسی بھی عزیز کے غم کو سید الشہداء کے غم کے برابر نہیں سمجھتے۔ پروردگار عالم نے ہمیں یہ جو عزاداری کی شکل میں نعمت عطا کی ہے، اس کی قدر کریں اور اس سے سیکھیں۔ اگر کسی نے عارفاً بحق امام حسین علیہ السلام کے حق کو پہچانتے ہوئے اگر ان کی کسی نے زیارت کی، پروردگار عالم اس کے گزشتہ اور آئندہ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، گزشتہ اور آئندہ کے۔ مگر میرے عزیزوں اور دوستو یاد رکھیے گا، کل کی مجلس میں بھی میں نے جو باتیں عرض کی ہیں آنسوؤں کے فضائل کے سلسلے میں، اور ایک قطرہ آنسو جو آتش جہنم میں گر جائے تو اسے اس طرح سے سرد بنا دے کہ جیسے حرارت پائی ہی نہیں جاتی تھی۔ میں نے قرآن کی آیت سے بھی اور دیگر طریقے سے اسے آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچایا، اتنی فضیلت۔ مگر
ان فضیلتوں کی حدیثوں سے نہ کوئی سوء استفادہ کرے نہ مس یوز کرے. یہ توجہ بھی ضروری ہے. اگر آئندہ اور گزشتہ کے گناہ معاف ہو گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے تو دل میں جو چاہے کرو، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ معاف تو ہو ہی جائے گا. زیارت میں اللہ نے وہ شرف رکھا ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ جب یہ انسان زیارت کے عمل کو انجام دے دیتا ہے تو اس عمل میں اللہ ایک ایسی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے، اس عمل زیارت میں ایک ایسی ظرفیت عطا کرتا ہے، یا کہہ لیجئے اللہ اس عمل میں ایسا پاور دے دیتا ہے کہ یہ زائر گناہ کرتا نہیں ہے، اور اگر کرتا ہے تو وہ پاور والا عمل اسے مٹا دیتا ہے. اس کے اندر اتنی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ گناہ ہونے نہیں دیتا ہے. انسان حج کرتا ہے، حج سے پاک ہو جاتا ہے، مگر اب اسے اپنے کو بچا کے رکھنا ہے. زیارت امام حسین علیہ السلام کرنے کے بعد اللہ تو اسے ایسا بنا دیتا ہے جو کیا وہ معاف، جو آنے والا وہ بھی معاف ہو جائے گا. مگر اس کا مطلب میں نے عرض کیا عزیزو، بہت توجہ دینا ضروری ہے کہ اس سے جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ ساری حدیثیں ہیں تو کس کے لیے ہیں، جیسا کہ بعض ذہنوں میں یہ باتیں آتی ہیں کہ کیا کریں تو پھر رونا شروع کر دیں صرف. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے. جس طرح سے ماہ رجب کے روزے رکھنے کی فضیلتوں میں جب بیان کیا جاتا ہے کہ یہ فضیلت ہے تو وہاں بھی انسان کو ہوشیار رہنا چاہیے، وہاں بھی انسان کو بیدار رہنا چاہیے کہ صرف وہ روزے ہی ہمیں نجات نہیں دینے والے ہیں. اسی طریقے سے جب آنسوؤں کے فضائل بیان ہو تو یہاں بھی یہ توجہ ہونی چاہیے کہ صرف آنسو نہیں، آنسوؤں کے ساتھ امام حسین کے اور مقصد کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. امام حسین علیہ السلام کے نزدیک دین سب سے عزیز تھا، جس کی خاطر آپ نے قربانی دی ہے، تو عزادار کی نگاہ میں دین سب سے عزیز ہونا چاہیے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند. خداوند عالم جب کسی کو خیر دینا چاہتا ہے تو اس کے دل میں زیارت حسین کی محبت ڈال دیتا ہے. زیارت حسین کی محبت، خیر اللہ دینا چاہتا ہے اگر کسی کو. تو کچھ باتیں میرے سامنے آئی تھی آج کی مجلس میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں اپنے تمام عزیز سامعین اور ناظرین اکرام کو کہ اس سے کسی طرح کی کوئی غلط فہمی نہ ہونے پائے. یہ آنسو اتنے بابرکت ہیں کہ انسان کے گناہوں کو اس طرح سے مٹا دیتے جس طرح سے کوئی اس کے گناہ کیا ہی نہ ہو. پروردگار عالم کا یہ عزاداران سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے نعمت ہے، ایک کرم. خداوند عالم نے روئے زمین کے اوپر امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو حیات عطا کی ہے. امام حسین علیہ السلام بارگاہ پروردگار میں جو منزلت رکھتے ہیں، جو عظمت رکھتے ہیں، اس عظمت کا اندازہ انسان نہیں کر سکتا. انسان کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. اتنے فضائل اور اتنے آنسو کے مناقب کسی اور کے لیے تو نہیں بیان کیا گیا.
ہے نا، تبھی تو ذکر کیا معصومین علیہ السلام نے. اور ہمیں فرش عزا سے جب اٹھیں تو یہ جذبہ لے کے اٹھنا چاہیے کہ کبھی ہمارے وجود سے اور اعضاء و جوارح سے خدا کے حکم کی مخالفت نہ ہونے پائے. جہاں عزاداری ہمیں دین سکھاتی وہیں گناہوں سے بچنے کا طریقہ بھی سکھاتی ہے. امام حسین علیہ السلام دین کو بچانے کے لیے کربلا آئے تھے، دین خدا کو حیات عطا کرنے کے لیے کربلا آئے تھے. تو جو دین کا چاہنے والا اور جو امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہے، اس کی نگاہ میں کبھی دین پامال نہیں ہو سکتا. آج ہمارے یہاں یہ اتنا عمدہ پلیٹ فارم ہے اور تربیت کا اور نوجوانوں کی پرورش کا، تربیت کا اس سے اچھا کوئی نیٹ ورک نہیں ہے. یہ عزاداران امام حسین علیہ السلام جو ماتم کرتے ہیں اور مختلف انجمنوں سے جڑے ہوئے ہیں، جو مختلف دستوں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، بس انہیں اور منظم کرنے کی ضرورت ہے. انہیں صرف یہ عزاداری کے دنوں میں جوڑ کے نہیں رکھنا چاہیے، پورے سال بھر جوڑ کے رکھنا چاہیے. اگر انجمن کے سرپرستوں اور انجمن کے ذمہ داروں کو یہ شرف ملا ہے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کی سرپرستی کریں انجمنوں کی شکل میں، تو ان کے لیے عزاداروں کی بہترین خدمت کی فکر کرنی چاہیے کہ جس سے شہزادی خوش ہو جائے اور امام حسین علیہ السلام عمل کو پسند کر لے. اگر ہم سال بھر معصومین کی مناسبتوں کے اعتبار سے ہر جوان کسی نہ کسی انجمن سے جڑا ہوتا ہے، ہر جوان، ہر بچہ، ہر خاندان، ہر فیملی کسی نہ کسی انجمن سے اور دستے سے جڑی ہوتی ہے. اگر باقاعدہ مہینے میں ایک مرتبہ جمع کیا جائے اور ان کی دینی تربیت کی جائے، باقاعدہ طور سے ان کی اسلامی اور ذہنی فکروں کو ان کے اسلامی طرز تفکر کے اعتبار سے اگر پرورش کریں اور ان کے دینی مشکلات کو اور دنیاوی مشکلات دونوں کو اگر حل کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک طرف قوم کی ترقی کا سامان فراہم ہوگا تو بہترین عزاداروں کی خدمت کا شرف بھی مل جائے گا کہ یہ عزادار حسینی ہیں. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد. امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو جب پہچانیں گے تو دین کی عظمت سمجھ میں آئے گی. آج ہم سب امام حسین پر قربان ہونے کو تیار ہیں یا نہیں؟ ماں باپ فدا ہو جائیں ہمارے امام پر. جب عظمت حسین کا اندازہ ہوگا تو عظمت دین کا اندازہ ہوگا. امام حسین کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام وہ ہے کہ جن کو اللہ نے مباہلے میں لے جانے کا حکم دیا تھا رسول اللہ کو کہ مباہلے میں لے جایا جائے. قرآن کریم میں آئے مباہلے میں تذکرہ امام حسین علیہ السلام کا، ابناءنا و ابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو لے کر کے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر کے آئے. تو ابنا جمع ہے، دو ہی تو گئے تھے.
اور اگر رسول اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتے تو کس کی مجال تھی امت میں کوئی انکار کرتا؟ وہ اپنے لیے شرف سمجھتا کہ رسول اللہ نے ہمیں اپنا بیٹا بنایا. مگر گنجائش ہونے کے باوجود پیغمبر نے 2 بیٹوں کو لیا ہے اپنے، صرف 2 بیٹوں کو، جبکہ جمع کا صیغہ تھا، اس میں اور بھی بیٹوں کی گنجائش تھی، مگر 2 کو لے کے بتا دیا کہ دیکھو میرے بیٹے روئے زمین پر صرف حسن و حسین کی شکل میں ہیں اور کوئی دوسرا نہیں ہے. اور اسی وجہ سے یہ پنجتن کے شریک ہونے کی بنا پر مباہلہ نہیں ہوا ہے، اور نہیں ہوا تو ہم جشن منا رہے ہیں، اسی لیے کہ یہ گئے تھے، ان لوگوں نے شکست کا اعتراف کر لیا، حالانکہ انہیں بھی جشن منانا چاہیے، اس لیے منانا چاہیے کہ بچ گئے، کر لیا ہوتا اور روئے زمین پر کوئی زندہ نہ بچتا. تو جو بچ گئے ہیں انہیں تو یہ خوشی منانا ہی چاہیے تھا، مگر کیا کریں، جس طرح مسلمانوں نے چھوڑ دیا. ورنہ یہ مباہلہ اتنی بڑی خوشی کا موقع تھا مسلمانوں کے لیے، اسلام کی حقانیت کا اعلان ہوا تھا عیسائیت کے اوپر، دنیا کبھی نہ بھولتی اگر کوئی اور ہوتا. اسی لیے ہم مناتے ہیں، اس لیے کہ ہم عزادار ہیں، وفادار ہیں، دین کے غدار نہیں ہیں. تو وفاداری محبت ہے تو ہم وفاداری کا اظہار کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کو مباہلے میں لے جانے کا حکم دیا گیا تھا، اور اسی طریقے سے آئے تطہیر میں اللہ کے حکم سے پیغمبر علیہ السلام نے ایک فرد کے عنوان سے امام حسین علیہ السلام کو قرار دیا ہے. طہارت امام حسین علیہ السلام پر وہ طہارت ہے جو یطہرکم تطہیرہ کی منزل میں ہے. تطہیرہ کیا سمجھتے ہیں؟ پاک ترجمہ کر دیا جاتا ہے اردو میں کہ اللہ نے پاک بنائے، جیسے پاک بنانے کا حق ہے. تو حق ہے، جیسا حق ہے، تو وہ حق کیا ہے بھائی؟ وہ کون سا حق ہے؟ اہل بیت علیہ السلام و امام حسین علیہ السلام جو پاک ہیں اور منزل طہارت کے اوپر فائز ہیں، حق کے طہارت انہیں ملا ہے، تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ یہ کبھی غور کیا آپ نے؟ انہیں حق کے طہارت حاصل ہے. اب بات آ گئی، اس کو بھی عرض کر دوں پھر اس کے بعد آگے بڑھوں کہ حق کے طہارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں کبھی انسان دنیا میں بہت سے ایسے ملیں گے کہ جو دیکھیں ظاہری نجاست بھی ہوتی ہے، باطنی نجاست بھی ہوتی ہے. ظاہری نجاست انسان جیسے کوئی ہاتھ پیر کپڑا نجس ہو گیا، انسان پاک کر لیا اسے، یہ ظاہر میں نجاست بھی تھی، ظاہر میں طہارت بھی تھی. باطن میں نجاست آتی ہے، باطن میں طہارت آتی ہے. جیسے انسان گناہ کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے تو خباثت دل میں پیدا ہوتی ہے، نفس میں، اس کا اثر نفس میں پیدا ہوا. اور خبیث نفس نہ ہوتا تو حکم خدا کی مخالفت کیوں کرتا؟ یہ خباثت نفس ہی تھی جس کی بنا پر اللہ کے حکم کی مخالفت کر بیٹھا ہے. لیکن آ کے توبہ کرتا ہے، استغفار کر لیتا ہے. تو توبہ کیا، استغفار کیا، تو اس کا اثر نفس میں پیدا ہوا تھا، اور جب توبہ کیا تو بھی اس کی طہارت نفس میں پیدا ہوئی، ظاہر میں کچھ بھی نہیں. تعلق دونوں کا باطن سے ہے. اور کبھی کبھی طہارت کا تعلق ظاہر سے بھی ہوتا ہے، باطن سے بھی ہوتا ہے. ظاہر سے ہو رہا ہے جیسے آپ وضو کر رہے ہیں، وضو کرتے ہیں تو آپ اپنا ہاتھ دھل رہے ہیں، چہرے کے اوپر پانی ڈال رہے ہیں، دھل رہے ہیں چہرہ. کیوں دھل رہے ہیں؟ نجس ہے؟ نجس تو نہیں ہے. نجس ہوتا تو وضو کیسے ہوتا؟ پہلے پاک کرنا پڑے گا نا اسے. پھر کیوں دھل رہے ہیں؟ کہا نہیں، کہا گیا ہے کہ دھلنا ہے. تو بہرحال یہ پاکیزگی ہے، یہ ظاہری پاکیزگی، اس کا تعلق ظاہر سے ہے.
لیکن اسی کا تعلق باطن سے ہے. کیسے؟ جب انسان وضو کرتا ہے تو ایک نور ملتا ہے جو اس کے نفس میں پیدا ہوتا ہے. یہ نور اس کے باطن میں طہارت کو پیدا کر رہا ہوتا ہے. ظاہر میں دھل رہا ہے، باطن میں طہارت پیدا ہو رہی ہے. دنیا میں کوئی ایسا انسان آپ ڈھونڈ کے لائیں گے جو ہر اعتبار سے پاک ہو، ظاہری اعتبار سے بھی، باطن کے اعتبار سے بھی. نہ اس کے اندر ظاہر میں کوئی نجاست پائی جائے، نہ باطن میں کوئی نجاست پائی جائے. باطن کا مطلب کیا ہے؟ گناہ کرنا. آپ کہیں گے کہ ہاں دنیا میں ایسے افراد مل جائیں گے کہ جنہوں نے گناہ نہیں کیا ہے. تو ٹھیک ہے، میں بھی مان لیتا ہوں کہ ایسے افراد مل جائیں گے جنہوں نے گناہ نہیں کیا ہے. لیکن میں کہوں گا ایسے افراد کو ڈھونڈ کے لائیے کہ جنہوں نے گناہ کیا نہیں ہے مگر گناہ کرنے کا ارادہ بھی نہ کیا ہو. ڈھونڈ کے لائیے دنیا سے ایسے فرد کو کہ ٹھیک ہے اس نے ارادے گناہ بھی نہیں کیا ہے. بہت سے افراد ہیں جن کی پاکیزہ زندگی ہوتی ہے اور وہ گناہ واقع نہیں کرتے ہیں مگر خیال، تصورات میں جب آتا ہے انسان تو ٹھیک ہے. ایسا انسان میں یہ بھی مان لیتا ہوں کہ ایسے انسان کو بھی لایا جا سکتا ہے کہ جو کبھی گناہ کا خیال بھی نہ کرے، تصور بھی نہ کرے. مگر کب تک؟ جب تک یہ انسان بیدار ہوگا، جاگ رہا ہوگا، اس کو اپنے ذہن کے اوپر اور اپنے خیال کے اوپر کنٹرول ہوگا، اس وقت تک وہ اپنے خیال کو غلط باتوں کی طرف نہیں جانے دے گا. ٹھیک. لیکن جب یہ انسان سوئے گا، جب یہ انسان بستر پر آیا، سونے کے لیے لیٹا اور سو گیا، تو نہ جانے کہاں کہاں خیالات جاتے ہیں انسان کے، اور کیسے کیسے خیالات ہوتے ہیں کہ انسان کبھی کبھی بیان بھی نہیں کر سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر گندے خیال کو کنٹرول کر سکتا ہے تو بیداری کے عالم میں، مگر ایسا کوئی انسان لے کر کے آیا جائے کہ جو سونے کے عالم میں بھی کنٹرول رکھتا ہو اور بیداری کے عالم میں بھی کنٹرول رکھتا ہو، دنیا میں کوئی ایسا نہ ملے گا سوائے آل محمد علیہم السلام کے. جو عالم بیداری میں بھی نہ تصور نہیں کیا جا سکتا، عالم خواب میں بھی تصور نہیں کیا جا سکتا. اور عزیزوں یہی فرق ہے. وہ جب سوتے ہیں تو نہ جانے کہاں کہاں خیالات جاتے ہیں، یہ جب سوتے ہیں تو مرضی پروردگار کا سودا کر لیا کر دیتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد. ان کا سونا اتنا پاک بن جاتا ہے. دنیا کا کوئی انسان ہے کہ جو سونے میں اتنا پاک و پاکیزہ ہو جائے، یہ اپنے ارادے کو، اپنے خیالات کو، اپنے نفس کو اتنا پاک بنا لیتے ہیں عالم خواب میں بھی کہ مرضی پروردگار کا سودا کر لیتے ہیں. اب سمجھ میں آیا؟ یہ وہ ہے کہ جو نہ عالم خواب میں گناہ کا تصور کرتے ہیں، نہ عالم بیداری میں. یطہرکم تطہیرا کا معنی یہ ہے کہ حق کے طہارت حاصل ہے، نہ سوچ سکتے ہیں نہ کر سکتے ہیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد. تو امام حسین علیہ السلام کو منزل طہارت حاصل ہے. اسی لیے جب ولید کے دربار سے، خدا لعنت کرے، بے شمار
اس حاکم مدینہ کے اوپر بھی اور حاکم شام یزید ملعون پر بھی اور تمام قاتلان امام حسین پر بے شمار لعنت ہو۔ جب آپ پلٹ کر آئے دربار ولید ملعون سے تو صبح کے وقت مدینہ کی گلی میں دوسرے مروان ملعون سے سامنا ہوا، وہاں رات میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو کہتا کیا ہے کہ فرزند رسول آپ نے رات میں دور اندیشی سے کام نہیں لیا۔ دور اندیشی کا مطلب کیا؟ کہ نہیں، آپ کو رات کی تاریکی میں بیعت یزید کر لینی چاہیے تھی اور صبح ہوتی کسی کو خبر بھی نہ ہوتی اور آپ کی دنیا بھی رہتی اور دین بھی رہتا، اسی میں خیر تھی، سیاست یہ تھی دور اندیشی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا میں پھر بھی نصیحت کرتا ہوں اور میں آپ کے لیے خیر خواہ ہوں۔ تو امام حسین نے ایسے موقع پر بھی بعض روایت بتائی، دوسرے موقع پر وہاں پہ اور یہاں پر بھی، کہ السلام علی الاسلام، ایسے اسلام کو سلام ہو کہ جس کا حاکم یزید ملعون بنایا جائے اور میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ ہمیشہ کے لیے آپ نے معیار قائم کر دیا کہ جو حسین جیسا ہوتا ہے وہ کسی دور میں یا یزید نہ یزید جیسے کی بیعت کرتا ہے۔ اسی لیے ہمارے مراجع اعظام کو آپ نے کسی بھی دور میں حاکم وقت سے دین کا سودا کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، اس لیے کہ یہ حسین کے نقش قدم پر چلنے والوں میں سے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی، اور پھر اس نے اصرار کیا کہ نہیں خیر اسی میں۔ تب امام نے فرمایا تجھے نہیں معلوم ہم خاندان عصمت و طہارت سے متعلق ہیں اور اللہ نے ہمارے بارے میں قرآن کی آیت تطہیر نازل کی ہے، ہم صاحبان طہارت ہیں، دور ہو جا ہم سے الگ ہو جا کہ تو نجس ہے اور میں طاہر ہوں، نجاست ہمارے قریب نہیں آ سکتی ہے۔ پتہ چلا صرف آلودگی کو نجاست نہیں کہتے ہیں، آلودہ فکر کو بھی نجاست کہتے ہیں جو آل محمد کے پاس آ نہیں سکتی ہے، آلودہ فکر بھی۔ اور عزیزو اسی سے میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کل امام حسین علیہ السلام نے مروان ملعون کو اپنے سے دور کر کے بتا دیا کہ دیکھو جو نجس ہیں وہ حسین کے قریب نہیں آئیں گے اور جو آج نجس ہیں وہ عزاداری کے قریب نہیں آنے والے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ امام حسین علیہ السلام منزل طہارت پر ہیں، خاندان عصمت و طہارت سے متعلق رکھتے ہیں، تو بلکہ جو جتنا پاک ہوگا وہ قریب ہوگا، جو نجس ہوگا وہ دور ہوگا، جتنا نجس ہوگا اتنا ہی دور ہوتا جائے گا اور اتنا دور ہوگا کہ اس کو عزاداری امام حسین علیہ السلام بدعت نظر آنے لگے گی۔ ایسی بات ہے، اس کو یہی تو ہوگا کہ اگر وہ خود پاک نہیں ہے تو دونوں تو ایسے متضاد ہیں، بالکل اجتماع نقیضین جسے کہتے ہیں، دونوں جمع ہی نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام وہ ہیں کہ جو منزل طہارت پر آئے تطہیر میں، عظمت امام حسین، تب دین کی عظمت سمجھ میں آئے گی۔ میں آج کی مجلس میں اسی لیے کہ چونکہ یہ جو ہماری گفتگو آنسوؤں سے متعلق اور آنکھوں سے متعلق اور جو گریے سے متعلق ہے نا، یہ واقعاً بہت عظیم الشان حدیثیں ہیں، اس سے کسی طرح کا کوئی دل میں خیال ایسا ہمارے عزاداروں یعنی عزیزوں کے ذہنوں میں نہ پیدا ہو کہ اس کا مطلب ہے کچھ بھی کرو۔ یہ تو عزادار سوچ بھی نہیں سکتا ہے
کہ عزاداری امام حسین کے ساتھ گناہ کرے، خدا نخواستہ. اور اس کے بعد آئے مودت میں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں میں امام حسین علیہ السلام کو رکھا. سورہ دہر نازل کی، پورا سورہ شان میں نازل ہوا. سورہ فجر، اس کا دوسرا نام ہی سورۃ الحسین رکھا گیا ہے. سورہ فجر کو سورۃ الحسین کہتے ہیں. یہ تمام منزلت آیات قرآنی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے تعارف کرایا ہے. اہل بیت کے ضمن میں، ان کے بھائی امام حسن کے ضمن میں تنہا ذکر کیا کہ مثل اہل بیتی، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کے مانند ہے، امام حسین علیہ السلام. حدیث ثقلین کی شکل میں یا فرمایا میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے نجات ہیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. اور الحسن والحسین امامان، یہ دو امام ہیں، قامہ اور قعدہ. یہ سب میں عظمت تھوڑا سا بس ذرا سا اشارہ کر کے اس کے بعد منزل کی طرف آنا چاہتا ہوں. پھر الگ سے امام حسین کا تعارف کرایا، ممبر سے اتر کے لے کے آئے آغوش میں. اور اس کے بعد کیا موضوع تھا وہ تاریخ نے نہیں لکھا ہے، مگر جب امام حسین کو لے کر کے آئے ہیں آپ ممبر پہ، تو آپ نے پھر جو موضوع بیان کیا ہے وہ امام حسین کے فضائل بیان کیے ہیں. تعارف فرمایا، ہادہ حسین، اسے پہچان لو، فعرفوہ ہو، اسے پہچان لو. ان کے ماں باپ جنتی ہیں، ان کے دادا، ان کے نانا، ان کے چاہنے والے جنتی ہیں، اور جو ان کے چاہنے والوں کے چاہنے والے ہیں وہ بھی جنتی ہیں. یہ رسول اللہ نے فرمایا ہے. اب آپ اندازہ کریں، جس کے چاہنے والوں کے چاہنے والے جنتی ہوں، اس حسین کی کیا منزلت ہوگی. اس کے بعد فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں، اب اس سے بڑھ کے کیا عظمت ہوگی کہ نانا نواسے کے لیے کہہ رہا ہے کہ نانا نواسے سے ہے. وانا من حسین، کسی دن مجلس میں اس کی تشریح لاؤں گا. یہ حسین ہے کہ جن کی عظمت کو رسول اللہ نے اپنی احادیث میں، خدا نے قرآن میں آیتوں میں بیان کیا ہے. اور جو اللہ نے عظمت آپ کو دی، آپ کی نگاہ کے سامنے تھوڑی سی میں نے. اب آپ اندازہ کریں عزیزو، جس حسین ابن علی کی اتنی عظمت اور منزلت ہے، وہ کربلا کے میدان میں آواز دیتا ہے، نانا کے دین اگر تجھے میرا خون چاہیے تو میں خون دینے کو تیار ہوں. اس حسین نے اپنی جان قربان کر دی، اپنے بیٹوں کی جان قربان کر دی، اپنے بھائیوں کی جان قربان کر دی، اپنے بھانجوں کی، بھتیجوں، سب کی جان قربان کر دی، اور اپنی جان بھی قربان کر دی. تو اب بتائیے، حسین ابن علی اتنا عظیم انسان جس نے اپنی جان دین پر قربان کر دی، تو اب بتائیے ہماری نگاہ میں دین کی کتنی عظمت ہوگی. عزیزو، اگر ہمیں حسین سے محبت ہے تو محبت حسین کا تقاضا یہ ہے کہ کبھی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. کبھی بھی ہمیں دین کے دستور کے سلسلے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. جو کچھ ملتا ہے یہاں سے ملتا ہے، یہیں اصلاح بھی ہوتی ہے اور یہیں ہدایت بھی ہوتی ہے. بہت عظیم درسگاہ ہے عزیزان گرامی. کسی کو اسی لیے اس فرش اعضا پر اور اس درسگاہ میں آنے سے روکنے کا حق نہیں ہے.
اور ایک جملہ اور میں عرض کروں، کسی بھی عزادار کے آنسوؤں کے سلسلے میں ہمیں کسی طرح کا فیصلہ کرنے کا حق بھی نہیں ہے کہ وہ کس دل سے گریہ کر رہا ہے اور کس پشیمانی سے گریہ کر رہا ہے، کہ حسین ابن علی جانتے ہیں اور خدا جانتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ہم جب گریہ کریں اور عزاداری کریں تو متقی پرہیزگار، کسی کا حق نہ چھینیں، کسی کے مال میں خیانت نہ کریں، اور طے کرے فرش عزا سے جب اٹھے تو کہ حسین ابن علی ہم آپ کے غم میں آنسو بہاتے ہیں، اور ان آنسوؤں کے آپ کے غم کی بنا پر اتنی عظمت اور منزلت ہے تو صحیح کبھی ان آنکھوں سے گناہ نہیں ہونے دیں گے کہ جن آنکھوں سے امام حسین کے غم میں آنسو بہنے والے ہیں۔ یہ عزادار کیسے پسند کرے گا کہ جو آنسو اس کی گناہوں کی بخشش کے لیے ان آنکھوں سے حسین ابن علی کی منشا اور مرضی کے خلاف کوئی کام کرے گا؟ مگر ہاں جو گناہ ہو گئے تو یہ آنسو ہیں کہ جو ان کی بخشش کے لیے ہوں گے۔ بہت بڑے بڑے گنہگار دنیا میں پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اعتراف کیا ہے اپنے گناہوں کا، اگر کسی بارگاہ سے انہیں نجات ملی تو بارگاہ حسین ابن علی رہی ہے۔ اس لیے کہ روایت کا فقرہ ہے اور یہ کتابوں میں منسوب ہے کہ معصوم نے فرمایا ہم سفینہ نجات ہیں، ہم سب سفینہ نجات ہیں، ولیکن سفینۃ الحسین اسرا، لیکن حسین کا سفینہ بہت تیز چلنے والا ہے۔ یہ معصوم نے فرمایا ہے، ہم سب سفینہ نجات ہیں مگر حسین کا سفینہ اسرا، بہت تیز۔ بہت تیز کا مطلب کیا ہوتا ہے عزیزوں؟ حسین چراغ ہدایت ہیں، حسین ذریعہ نجات ہیں۔ جہاں جسے ہدایت نہ ملتی ہو وہ یہاں آئے اسے ہدایت بھی ملے گی اور اسے جلدی ہدایت ملے گی۔ اور ایک گوشہ میں حقیقت کا عرض کروں اور اس کے بعد اپنے آخری منزل کی طرف۔ عظیم عالم دین نقل کرتے ہیں کہ جب وہ گھر سے باہر آئے تو محرم سے 3-4 دن پہلے کا یہ واقعہ، یہ محرم نہیں ہے، وہ کوئی اور دوسرا محرم، کہ جب وہ باہر آئے تو ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی۔ نوجوان، معلوم ہے کہ کبھی کبھی برے لوگوں کو ساتھی بنانے سے ایسی بری عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں جس کو انسان چھوڑنا چاہتا ہے تو نہیں چھوڑ پاتا ہے، بہت سی بری اسی لیے نوجوانوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کے ساتھ رہتے ہیں۔ دوستوں پہ نگاہ کرنی چاہیے، اس کے فکر کو دیکھنی چاہیے، اس کی سوچ کو بھی، اور اس کے مذہب کو، اس کے ایمان کو اور اس کی عادتوں کو دیکھ کے اپنا ساتھی بنانا چاہیے، ورنہ دین ایسے نکل جائے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا، اور پھر اس کے بعد احساس ہوگا تو اتنے دور نکل چکے ہوں گے کہ واپس آنا مشکل ہوگا۔ برے دوستوں کی سنگت میں آ کے شراب کا عادی ہو گیا تھا۔ عالم دین سے کہنے لگا کہ میں کیا کروں کہ میں یہ نشے میں گرفتار ہوں، مجھے آپ اس سے نجات دیجئے۔ کبھی کبھی پروردگار عالم ایسی نیکی عطا کرتا ہے، کوئی زندگی میں نیکی رہتی ہے اس کو خیر اسی طرح سے دیتا ہے، ورنہ گناہ کے راستے کے اوپر تک کیا ضرورت تھی اس کو آ کے نصیحت مانگنے کی، مگر نہیں، اللہ نے چاہا اور کوئی نیکی تھی تو کہنے لگے کہ میں نے اس کی رہنمائی کی اور اسے سمجھایا کہ پیغمبر اسلام کو اللہ نے ڈرانے والا بنایا ہے، مولائے کائنات کو ہادی بنایا ہے، امام حسن کو صحیح راستہ دکھانے والا بنایا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کو بلندی پر لے جانے والا بنایا ہے۔ وَبِالْحُسَيْنِ تَسْعُدُونَ یا تُسْعَدُونَ، حسین کے ذریعے سے بلند ہوتا انسان، تو تم امام حسین کا دامن پکڑ لو۔
کہنے مجھے کوئی آسان راستہ بتائیے۔ وہ پریشان کہ میں کیا کروں۔ گھر گیا، میں نے سفینۃ البحار کتاب اٹھائی، اس میں دیکھا ایک باب تھا، اس میں جنت کے تمام دروازوں میں سے رسول اللہ کی حدیث ہے کہ فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ باب الحسین ہے، باب الحسین۔ کہا میں پھر گیا دوسرے دن اس نوجوان کے پاس، میں نے کہا میں تمہارے لیے نجات کا سامان لایا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا تم اس نشے میں گرفتار ہو اور یقیناً تم جب جاؤ گے کہیں تو تمہیں لوگ پہچانتے ہوں گے، ایک کام کرو تم شہر سے باہر جاؤ، یہ کل پرسوں سے محرم شروع ہو رہا ہے، تم شہر سے باہر جاؤ، ایسی جگہ جاؤ جہاں تمہیں وہ نہیں پہچانتے، وہاں کے امام باڑے میں جا کے اول شب سے لے کے آخر شب تک عزاداری امام حسین میں شریک ہو اور گریہ کرو، ماتم کرو، بس اول شب سے ایسی جگہ جاؤ جہاں تمہیں کوئی پہچانتا نہیں ہے، نہیں جانتا، جاؤ وہاں۔ کہتا میں نے ایسے کیا۔ لکھا ہے کہ جب یہ گیا پہلی رات، دوسری رات، اور اس کے بعد جیسے جیسے رات گزرتی گئی، واپس جب گھر آتا تھا تو اپنے گھر سے نشے کے برتن کو توڑتا جاتا تھا اور اس کو پاک کرتا جاتا تھا، یہاں تک کہ محرم ختم ہو گیا، اپنے گھر سے نجاستوں کے تمام اسباب کو اپنے گھر سے نکال باہر کیا، توبہ کر کے رائے حسین پر آ گیا اور اس کو نجات مل گئی، اور بتا دیا کہ دیکھو جو حسین کے دامن سے متمسک ہوتا ہے اسے جلدی نجات مل جاتی ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد پر۔ فکروں کو پاکیزگی ملتی ہے، مجلس امام حسین سے نسل پاک ہوتی ہے، عزاداری امام حسین علیہ السلام سے انسان گناہوں سے دور ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے میں نے احساس کیا ہے عزیزو، جو واقعی امام حسین پر گریہ کرنے والے وہ بھی در کرتے ہوں گے، فرش عزا سے اٹھنے کے بعد کسی سچے عزادار کا دل نہیں چاہتا کسی نامحرم کی طرف نگاہ کرے، اس لیے کہ امام حسین پر گریہ کر کے آیا ہے، یہ گریہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ کام کرو جو حسین نہیں چاہتے، وہ عمل انجام دو جو حسین کو پسند نہیں ہے۔ حسین امر بالمعروف نہی از منکر کے لیے نکلے تھے اور اپنی جان قربان کر دی۔ عزاداروں، یہ فرش عزا ہے، اس کی قدر کریں، اور جتنی قدر کریں گے اتنی ہی برکت ہماری زندگی میں آنے والی ہے۔ حسین وہ ہیں کہ جن کے ولادت سے اہتمام ہوا ہے، اور عالم ارواح میں بھی حسین کا غم منایا گیا ہے۔ حسین جب مادر شکم میں تھے تب بھی حسین کا غم منایا گیا، اور جب حسین دنیا میں آئے تو اس وقت بھی حسین کا غم منایا گیا۔ ام ایمن کی روایت ہے کہ جب 2 مہینے کے تھے تو جناب شہزادی کیونکہ خادمہ تھیں تو کہنے لگی کہ جب 2 مہینے کے شکم مادر میں تھے تو جناب شہزادی نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، نہیں کھانا پینا ہوتا تھا، اور جب 4 مہینے کے ہوئے تو جناب شہزادی مصلی سے اٹھنا چھوڑ دیا، اور تنہائی میں نے دیکھا کہ کسی سے باتیں کیا کرتی تھیں۔ میں نے پوچھا کہ شہزادی اب کس سے بات کر رہی تو رونے لگی، کہا یہ جو میرا بیٹا شکم میں ہے عجیب طریقے سے مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں جب 5 مہینے کے ہوئے تو ایک مرتبہ بیٹھی ہوئی تھی، میں نے محسوس کیا شہزادی رو رہی ہیں،
میں نے جا کے دریافت کیا شہزادی خیر تو ہے؟ کہا کہ ابھی نماز صبح کے بعد تعقیب کے بعد میں نے ایک آواز محسوس کی جو میرا بچہ مجھے سلام کر رہا تھا اور اس انداز سے سلام کر رہا تھا، کہہ رہا تھا السلام علیکی یا اماں انا ولدک العطشان، اے مادر گرامی اپنے پیاسے بیٹے کا سلام۔ عزادارو، حسین فرماتے ہیں اپنے پیاسے بیٹے کا سلام قبول کیجئے۔ اس کے بعد جب ظہرین کی نماز کے بعد تعقیب کے بعد بیٹھی ہوئی تھی، پھر رونے کی آواز سنی۔ ام ایمن نے دوڑ کے گئیں، بی بی اب کس نے آپ کو رلایا؟ کہا کہ ام ایمن اس بار عجیب طرح سے سلام کیا ہے، اس بار عجیب طرح سے سلام کیا۔ کیا کہا؟ آواز آئی السلام علیکی یا اماں، اے مادر گرامی آپ پر سلام، انا ولدکی عریان، آپ کو بے لباس بیٹے کا سلام قبول ہو۔ ولدک العریان، اے مادر گرامی آپ کو بے لباس بیٹے کا سلام۔ اس کے بعد مغربین کے بعد تعقیب کے بعد پھر گریہ کی آواز آئی، دوڑ کے آئی کہ اس بار کہا نہیں میں اب نہیں بتاؤں گی، میں چل کے نانا سے بتاؤں، رسول اللہ سے بابا سے بتاؤں گی کہ اس طرح سے آئیں۔ اور آنے کے بعد رسول اللہ کی خدمت میں تو ایک مرتبہ رسول اللہ نے دریافت کیا کہ بیٹی آج روتی رہی ہو؟ کہا ہاں بابا آج عجیب میں نے تینوں سلام کا ذکر کیا، آخری سلام جب ہوا ہے تو اس طرح سے کہا السلام علیکی یا اماں انا ولدک السحقان، گھوڑوں کے سموں سے پامال بیٹے کا سلام۔ اے اماں اپنے اس بیٹے کا سلام لیجئے جس کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال کیا جائے گا۔ رسول اللہ بھی آپ دیدہ ہو گئے، فرمایا اے بیٹی بخیال رکھنا زندگی میں اسے پیاسا نہ رکھنا۔ ہاں زادارو، حسین کربلا میں ہے اور ایک ایک شہید جا رہا ہے قربان ہونے کے لیے۔ اے عزادارو، محرم کی 4 تاریخ گزر گئی، یہ 5ویں تاریخ کی رات آئی۔ کون سی رات؟ یہ اون محمد کے لیے کہ جن کی ماں نے بڑے ارمان سے پالا تھا اور رات شب عاشور بڑے جذبے سے پرورش کی اور سمجھائے جا رہی تھی کہ تم کو تو دونوں طرف سے شجاعت ملی ہے، تمہارے دادا جعفر طیار، تمہارے نانا حیدر کرار۔ یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ کل جب رن پڑے تو اس طرح سے جنگ کرنا کہ میرے بھائی کے اوپر آنچ نہ آنے پائے۔ عزاداروں سمجھا رہی ہیں، جب صبح کا وقت آیا انصار شہید ہوئے، اعوان اصحاب قتل کر دیے گئے، اولاد عقیل کی باری آئی، اولاد جعفر کی باری آئی، تو ایک مرتبہ جناب شہزادی آ کے کھڑی ہو گئیں بھائی کے سامنے اور سر جھکا لیا۔ آقا نے دیکھا بہن خیر تو ہے؟ کہا ہاں، میں ایک امید سے آئی ہوں اور اس امید سے آئی ہوں کہ آپ نے کبھی میری بات کو ٹالا نہیں ہے۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا بھائی میں چاہتی میرے بیٹوں کو مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ عزادارو حسین کا دل تڑپ گیا، کیا کریں؟ ہاں مگر کل تو سب کو جو ہے وہ عاشور کے دن سب کو شہید ہونا ہے، لہٰذا حسین نے اجازت دی، بچوں کو سجایا، گھوڑے پر سوار کیا، اون محمد چلے۔ عزادارو بس مختصر مجلس اس کے بعد تمام کر رہا ہوں۔ حسین نے سوار کیا اور بعض روایت بتاتی ہے کہ ادھر ابو الفضل عباس نے بھی اور علی اکبر نے بھی سجایا گھوڑے کے اوپر اور بیجا سمجھا کے بتا کے کہ دیکھو ایسے لڑنا ہے۔ یہ گئے اور دونوں نے تلوار چلانا شروع کی۔ عزیزوں ایک ہے کہ جو میسنہ کی طرف ہے اور دوسرا ہے جو میمنہ کی طرف حملہ کرتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک بھائی فرات کی جانب نکل گیا۔ جب ایک بھائی فرات کی جانب نکل گیا تو دوسرے بھائی نے آواز دی خبردار فرات پر نہ جانا۔ اے بھائی
سکینہ پیاسی ہے۔ اے بھائی نہر فرات کی طرف نہ جانا، اصغر پیاسے ہیں۔ اے عزیزو لڑتے رہے، کب تک لڑتے رہتے؟ زخمی ہوئے، زخم ہو کھا کر کے زمین پر آئے، آواز دی ماموں مدد کے لیے آئیے۔ حسین نے آواز دی، اے ابو الفضل عباس چلو، اس لیے کہ دو لاشیں ہیں، دونوں کو اٹھا کے لائے، صحن خیمہ میں رکھ دیا۔ وہ فضہ دوڑ کے آئیں، خیمے کے اندر بیوی کو خبر دی، اے شہزادی چلیے آپ کے لال آئے ہیں۔ روایت بتاتی معلوم ہے عزیزوں، روایت کہتی ہے کہ جناب زینب نے منہ پھیر لیا۔ شہزادی نے کہا نہیں، میں نے ان کو واپس آنے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ کہا شہزادی ارے چل کے دیکھ تو لیجئے کس عالم میں آئے ہیں۔ کہا دیکھتے ہیں۔ اب جب آئے تو کیا دیکھا؟ دو ننھے لاشیں درمیان میں رکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے زمین پہ پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا، الہی میری قربانی کو قبول کر لیا، گریہ نہیں کیا۔ اے عزادارو زینب نے آنسو نہیں بہایا، اپنے بیٹے کے لیے ماتم نہیں کیا، اور مجھے کہیں بھی جناب زینب سلام اللہ علیہا کا گریہ نظر نہیں آتا ہے۔ اپنے بیٹوں کے لیے نہ اس مقام پر اور نہ ہی زندان شام سے رہائی کے وقت جب ایک ایک کے تبرکات آ رہے تھے اور سر آ رہے تھے تو وہاں بھی جب حسین ابن علی کا سر آیا تو بڑھ کے جناب زینب نے لیا تھا، اور جو ننھے لاشیں جب ننھے سر آئے تھے تو کوئی بڑھ کے لینے والا نہ تھا۔ تو زنان شام نے یہ کہا تھا کہ ارے کیا ان کی ماں دنیا میں دنیا میں زندہ نہیں؟ کہا نہیں ہے، میں ان کی ماں ہوں، مگر جس کی ماں دنیا میں نہیں ہے میں اس پر روؤں گی۔ مگر عزادارو ایک مقام، ایک منزل ایسی آتی ہے جسے بزرگوں نے پڑھا ہے، کہاں جب رہا ہو کے مدینہ آئی ہیں اور جب اپنے گھر پہنچی ہیں، جب گھر پہنچی تو دیکھا ننھے بستر نظر آئے، مصلے نظر آئے، ماں کا دل بھر آیا، کربلا کا رکیا، اے بیٹے تم کربلا میں سو رہے ہو، یہ ماں رونے کے لیے رہ گئی۔ سَيَعْلَمُونَ الَّذِينَ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ پروردگارا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار ہم سب کے نام کو امام کی دعا میں شامل فرما۔ دنیا کے تمام عزاداروں کو امام کی دعا میں شامل فرما۔ ہماری نسلوں میں عزائے حسین کو قائم فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحومہ زیب النساء بائی حسن علی انیا، مرحومہ شہر بانو بائی حسن علی انیا، مرحومہ فاطمہ بانو حسن علی انیا، تمام مومنین و مومنات کو ہدیہ